یاد رکھیے گا کہ آپ کا عمل بولتا ہے سر، جس دن یہ بولتا ہے تو لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں سر۔ بعض اوقات سوچتے رہتے ہیں کہ ہمارا عمل ایک چھوٹے درجے پر ہے، ہمارا عمل، ہمارا کردار کیسے لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے، کہ کیسے لوگوں کے لیے مثال بن سکتا ہے۔ یاد رکھنا کہ عمل چھوٹا سا ہو، کردار چھوٹا سا ہو، لیکن با کردار ہوا تو ایک دن تم دنیا کے لیے مثال بن جائے گا۔ آپ با عمل اور با کردار بن کر دکھائیں، اپنے اندر سے اور اپنے آپ کے ساتھ سچے ہو کر دکھائیں سر۔ یاد رکھنا کہ اس ایک چھوٹا سا عمل اور ایک با عمل، ایک با کردار تو سر یاد رکھنا کہ خدا کو بہت عزیز ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ ایک دن خدا کے نام سے لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں، تو بڑے سے بڑے لوگ، بڑے مقدار میں مال آتا ہے تو خدا کے نام پر آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو ایک بڑھیا عورت بھی آتی ہے، تو جب وہ بڑھیا آپ کے پاس آتی ہے تو خدا کے نام پر 1 روپیہ دیتی ہے، آپ کو 1 روپیہ رکھ لیتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے مالک کائنات، آپ کو یہ سارے مال میں سے کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے عیسیٰ، اس عورت کا 1 روپیہ اس سارے مال سے زیادہ پسند ہے، اس عورت کا 1 روپیہ یہ اس سارے مال سے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس عورت کے پاس صرف یہیں 1 روپیہ ہی تھا جو خدا کی بارگاہ میں لے کر چلی آئی تھی۔ اس کا 1 روپیہ سارے مال پر بازی لے کر چلا گیا، کیونکہ اس نے خلوص کے ساتھ با عمل با کردار بن کر صرف خدا کی راہ میں 1 روپیہ دیا تھا، لیکن 1 روپیہ اس نے دیا تھا اس لیے وہ با عمل با کردار بن چکی تھی، دنیا کے لیے ایک مثال بن چکی تھی، خدا کے قریب ہو چکی تھی۔ سر آپ کچھ ایسا کر کے دکھائیں، با عمل با کردار بن کر دکھائیں، اور پھر اسی طرح اس زمانے کو آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جس بندے کے اندر فیصلہ کرنے کا ہنر پیدا ہو گیا نا، وہ بندہ زندگی میں بہت آگے نکل جاتا ہے۔ جس بندے کے اندر یہ فن پیدا ہو گیا نا کہ کون سے مقامات پر کس وقت کب کیا فیصلہ کرنا ہے، وہ بندہ ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ اگر فیصلے کی تعریف آسان لفظوں میں کی جائے، ہاؤ ٹو میک اے ڈیسیژن، تو بندے کے پاس بے شمار ہنٹے ہوتے ہیں، لیکن ایک پلک جھپکنے کا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ کا تیر کمان سے نکل کر صحیح جگہ پر لگ گیا نا تو آپ کو اس مقابلے کا فاتح بنا سکتا ہے۔ اگر وہیں تیر، وہیں فیصلہ کمان سے غلط نکلا نا تو صرف آپ کو ہرا دے گا، بلکہ کہیں اور جگہ جا کے لگے گا اور کہیں نقصانات بتا دے گا۔ فیصلہ یہی ہوتا ہے، اور پتہ ہے کہ ایک سوال اٹھ جائے گا کہ پھر بتائیں نا کہ فیصلہ کیسے کروں، کہ تیر صحیح بتائیں جگہ پر کیسے لگے۔ اور اسی طرح تو سنیے گا، اپنے زندگی کے فیصلے خود کیا کریں۔ دیگر مقامات سے جب آپ کو زندگی گزارنی ہوتی ہے، جب آپ اپنی زندگی کے فیصلے خود کر رہے ہوتے ہیں نا، بے شک صحیح تھے یا غلط تھے، اگر آپ نے خود کیے نا تو آپ کے لیے ایک لرننگ آؤٹ کم ہوگی، آپ کے پاس ایکسپیرینس پڑا ہوگا، ایک تجربہ پڑا ہوگا۔ جانتے ہیں کہ اپنی ہار یا جیت فیصلہ کرنے سے پہلے انسان کی 2 چیزیں بڑی خوبی کے ساتھ، بڑی غور کے ساتھ چیک کرتی ہے، ایک بندے کی سکل اور دوسرا بندے کا ایکسپیرینس۔ یہ کیوں میرٹ کرتی ہے، یہ کیوں میٹر کرتی ہے؟ اسی طرح کیونکہ کمپنی جانتی ہے کہ یہ بندہ اگر تجربہ لے کر آیا ہے تو مختلف حالات میں، مختلف حالات کے اندر ہماری کمپنی کو بچانے کا ہنر بھی رکھتا ہے۔ اور جس بندے کے اندر سکلز ہوتی ہیں نا، دنیا کے مقابلے میں ہماری کمپنی کو آگے لے کر جا سکتی ہے۔ اس لیے سر، اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس زندگی میں فیصلے کرنے کا ہو تو ہر مقامات پر اپنے زندگی کے لیے ایک بہترین فیصلہ کر سکیں گے۔ اور یہ فیصلے کرنے کا ایکسپیرینس آئے گا کہاں سے؟ کہ زندگی میں چاہے کوئی بھی معاملات ہوں، اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں اور ایک قدم آگے بڑھیں، بے شک وہ غلط ہو یا صحیح ہو۔ اگر وہ غلط ہو جاتا ہے تو اسے آپ اپنے لیے ایک لرننگ بنائیں، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایک مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا۔ سوڈان میں ہمارے پیارے نبی کے قرآن کی گستاخی کر کے پوری امت مسلمہ کے دلوں کو رنجش پہنچائی ہے۔ ہم پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن زمانہ یہ یاد رکھ لے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے
کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اس دنیا میں لاکھوں پائلٹ بھی تو ہیں، یہ یونیک کیوں ہے؟ تو پھر جواب سنو، کیونکہ اس کو پائلٹ بنانے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ اس کی ماں کا تھا۔ 1998 میں اس کے ماں نے اس کے نام کے ساتھ پائلٹ لکھ دیا تھا، اور صرف پائلٹ لکھنے کی وجہ سے یہ پائلٹ نہیں بنا۔ سنیے یہ پائلٹ بنا کیوں؟ ماں نے نیچے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ میرا یہ بیٹا پائلٹ بنے گا اور مجھے جہاز میں بٹھا کر مکہ مدینہ مکرمہ حج کے لیے اور زیارات شریف کے لیے لے کر چلا جائے گا۔ ماں نے نہ صرف ایک گول دیا تھا، نہ صرف ایک ٹارگٹ دیا تھا، بلکہ ٹارگٹ اس گول کو اپنی امید کی ایک مثال کے ساتھ باندھ دیا تھا، اور یہ ہو کچھ بھی جائے تم اس کو حقیقت میں بدل کے رکھ دو۔ ہاں ٹارگٹ بنتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، گول بنتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ماں نے سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گول ہی ایسا رکھ کر باندھ دیا تھا۔ اس کو پورا کرنا بیٹے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا چیلنج تھا۔ اور اسی طرح پھر اس بچے نے کیا لکھا سنیے، اس نے کہا ایک وقت وہ بھی آیا 2001 میں پائلٹ بن گیا تھا، اور 2002 میں آج وہ ڈیٹ ہے کہ میں اپنی ماں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، اور میں اس جہاز کا پائلٹ ہوں، اور میری ماں اس جہاز میں سواری بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں روحانی طور پر یہ بندے کو اٹیچ کرتی ہے سر۔ ہاں پھر سنیے، ہٹ ٹچنگ ضرور ہے، لیکن اس کے پیچھے کہیں سبق اور کہیں لرننگ ہے۔ جاننا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم صرف زندگی میں گول سیٹ کیے ہوتے ہیں، اور بعض نے وہ بھی سیٹ نہیں کی ہوتی ہے۔ ہر یونیورسٹی کے MBA کے اسٹوڈنٹ کی ایک ریسرچ کے بعد بتائی جاتی ہے کہ دنیا میں 84% لوگ اپنے زندگی میں کبھی گول سیٹ ہی نہیں کرتے۔ جی ہاں، زندگی میں کبھی بھی گول سیٹ کرتے ہی نہیں ہیں، اور 13% ایسے ہیں جو گول سیٹنگ صرف اپنے مائنڈ کے اندر کرتے ہیں، اور صرف 3% ایسے ہیں جو اپنی گول لکھ دیتے ہیں۔ 84 کو تو چھوڑو، جنہوں نے گول سیٹ ہی نہیں کیا، اور جو 13% گول سیٹ کرتے ہیں نا، وہ زندگی میں 84% سے زیادہ مالک دولت کے بن جاتے ہیں، وہ زیادہ ویلٹی بن جاتے ہیں، دیٹس اے رچ پرسن بن جاتے ہیں۔ لیکن جو باقی 3% ہوتے ہیں نا، وہ ان سب سے بازی لے کر چلے جاتے ہیں، وہ انڈسٹریوں کے مالک بن جاتے ہیں، وہ اپنی کمپنیوں کے گرو بن جاتے ہیں، وہ بوس بن جاتے ہیں، وہ SEO بن جاتے ہیں، وہ دنیا میں کچھ یونیک کر کے وہ دنیا کے سامنے چمکتا ہوا ستارہ بن جاتے ہیں۔ دیٹس اے ریزن سر۔ وہ 3% لوگ آخر کرتے کیا ہیں؟ وہ قلم اٹھا کے اپنے گول لکھتے ہیں۔ اس دنیا میں ناکامی کے بے شمار وجوہات بتائے جاتے ہیں۔ کسی کو ماضی کا عمل کامیاب نہیں ہونے دیتا، کسی کو حال کے مسائل آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ لوگوں کی زندگی اس قدر مسائل میں گرفتار ہو چکی ہے، وہ کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کامیاب ہونا تو بڑے دور کی بات، کچھ لوگ کامیابی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ کامیابی ان کے لیے ایک نامکمل خواب بن چکا ہے، ایک ایسا خواب جس کے بارے میں سوچنا فضول ہے، جس کے بارے میں گفتگو کرنا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کامیابی ان کی زندگی کا مقصد ہی نہیں، کیونکہ ماضی کے مسائل نے ان کو اپنی ذات کے اندر اس قدر گرفتار کر رکھا ہے کہ وہ کبھی کامیابی کے بارے میں سوچنا کیا، محسوس کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نامکمل چیز بن چکی ہے۔ پتہ ہے کہ ہم نے اپنے مسائل، اپنی پریشانیوں کو، اپنے غموں کو اس قدر اپنی ذات تک حاوی کر لیا ہوتا ہے کہ ہمارا مکمل دماغ گرفتار ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اسے کسی بھی چیز کا حل دکھائی نہیں دیتا۔ ایسے ابھلتے پانی کے اندر چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ مسائل کے اندر گرفتار ذہن کو حل تلاش دیا تھا۔ جانتے ہیں یہی وجہ ہے بے شک سب سے بڑی کہ ہم نے تمام مسائل کو اپنی ذات تک حاوی کر رکھا ہے۔ سر مانا زندگی میں کام بڑے ہوتے ہیں، پریشانیاں بڑی ہوتی ہیں، مسائل بڑی ہوتی ہیں، ہر انسان ان چیزوں سے دو چار بیٹھا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ کے کام ایک مسائل سے چھوٹے ہو گئے نا، اگر آپ نے بڑا بن کر ان تمام کو چھوٹا سمجھ سر سوچا نا، تو یقیناً آپ آگے نکل جائیں گے۔ لیکن جب انسان مسائل کو اپنے ذات سے بڑا سمجھتا ہے نا، وہ یقیناً بڑے ہو کر آپ کو دبائے گا۔ زندگی میں آگے نکلنا ہے نا، تو ہر سچویشن کے اندر خود پر کنٹرول کرنا، وہ رب تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کبھی نہیں بدلی اس قوم کی حالت
جسے خود بھی اپنے بارے میں سوچنا اور خیال بھی نہ ہو، ہم کیسے بدلیں اس قوم کی حالت؟ اسی طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں، نہیں بدلا اس قوم کی حالت میرے رب نے، جسے خود بھی اپنی حالت بدلنے کے بارے میں خیال نہ ہو۔